بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان سے منزل بہ منزل کا یہ سیریل آپ کے سامنے چل رہا ہے، اور یہ سیریل فیاض مدثر مبین آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ فیاض مبین پاکستان منزل بہ منزل فیاض مبین کے ساتھ کا یہ ایپیسوڈ جو ہے 198واں ایپیسوڈ ہے، یعنی 158 ایپیسوڈ ہے، اور یہ ان واقعات پر مشتمل ہے جو کہ اپریل 1960 میں پاکستان میں وقوع پذیر ہوئے تھے۔ یہ جو واقعات ہیں، یہ ہم سے گزارش ہے سامعین سے، ناظرین سے، کہ وہ خود اس کو اسٹڈی کریں، اس کو واچ کریں، اس کو ڈسکرائب کریں، اس کو پرسکرائب کریں اور واچ کریں اور لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کریں، تاکہ پاکستان کی سلامتی کا پیغام گھر گھر گلی گلی کوچے تک پہنچایا جا سکے۔ 1960 میں کا جو سب سے اہم واقعہ یہ ہے کہ ملٹری سربراہ نے، یعنی فوجی سربراہ نے مشرقی اور مغربی پاکستان میں اپنے مطلب کے اور اپنے پسند کے گورنروں کو مقرر کر دیا۔ یہ بات یاد رہے کہ اپریل 1960 تک پاکستان میں مارشل لا لگا تھا اور مارشل لا ختم نہیں ہوا تھا، اور مارشل لا کے ایڈمنسٹریٹر جنرل ایوب خان وہ صدارت کی زبردستی صدارت کے عہدے پر خود بخود انہوں نے اپنے آپ کو فائز کر دیا تھا، اور انہوں نے صدر ایوب خان صاحب نے جو ملک کی سیاسی بساط تھی، جس کی جو کہ عوام کی نمائندگی ہونی چاہیے، وہ انہوں نے مکمل طور پر اس بساط کو لپیٹ کر رکھ دیا، اور خود وہ صدر مملکت، مارشل ایڈمنسٹریٹر اور وزیر اعظم بھی بن گئے۔ اور پھر انہوں نے اپنے پسندیدہ شخص ملک امیر محمد خان کو مغربی پاکستان کا گورنر لگا دیا، اور اس کے ساتھ ہی جنرل اعظم خان کو انہوں نے مشرقی پاکستان کا گورنر بنایا۔ کوئی صوبائی اسمبلی نہیں تھی، کوئی صوبائی وزیر نہیں تھے، صرف فوجی حکومت تھی، اور مارشل ایڈمنسٹریٹر زون میں قائم تھے ابھی تک۔ اس سے پہلے ایوب خان نے امیر محمد خان کو PIDC اور زرعی کمیشن کے چیئرمین بنایا تھا۔ وہ حضرت اپنے اس عہدے پر ستمبر 1966 تک فائز رہے۔ جنرل اعظم خان نے اکتوبر 1960 میں سیلاب زدگان کے جو مشرقی پاکستان میں سیلاب آیا تھا، اس میں انہوں نے رات بھر جا کر لوگوں کی امداد کی اور ان کو آبادکاری میں ان کی مدد کی۔ اس مشرقی پاکستان کے لوگ ان کے شیدائی ہو گئے تھے، مگر جلد ہی ایوب خان کو ان کی مقبولیت پسند نہیں آئی، جس کے نتیجے میں جنرل اعظم خان کو پہلے فوج سے ریٹائر کیا گیا اور پھر گورنری کے سے بھی استعفیٰ دلوایا گیا، اور وہ پھر ہمیشہ کے لیے پاور سرکل سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے۔ وہ 10 مئی 1962 کو جب اعظم خان مشرقی پاکستان سے رخصت ہونے لگے، تو وہاں ہر مشرقی پاکستان کی آنکھ ششبار تھی اور لوگ آنکھوں سے آنسو سے رو رہے تھے۔ اپریل 1960 کا ایک اور مشہور واقعہ یہ ہے کہ ایوب خان نے ایک اور آمرانہ قدم اٹھایا اور پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس مجریہ 1960 کا نفاذ کیا۔ 26 اپریل 1960 تک ابھی تک مارشل لا نافذ تھا، اور اس کو مستحکم کرنے کے لیے جنرل ایوب خان نے پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس 1960 کے نفاذ کا اعلان کیا۔ اس آرڈیننس کے ضابطوں کے خلاف ورزی کرنے والے کو 2000 روپے کے تک جرمانہ اور 6 ماہ تک کی سزا دی جا سکتی تھی۔ یہاں یاد رہے کہ اس وقت 2000 روپے بہت بڑی رقم ہوتی تھی اس وقت پاکستان میں۔ اس کے بعد ایک اور ہوا، صحافت آزادی کا دائرہ اور تنگ کر دیا گیا، اور 1963 میں ایک اور پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس نافذ کیا اور ایشو کیا، جس سے جو رہی سہی جو صحافت کی آزادی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اپریل میں ایک اور مشہور واقعہ یہ ہوا کہ 4 اپریل 1960 کو پاکستان کے نامور معالج اور کنگ ایڈورڈ کالج کے پرنسپل ڈاکٹر الہی بخش لاہور میں انتقال کر گئے۔ الہی بخش کو 1948 میں قائد اعظم کے آخری ایام میں زیارت کوئٹہ اور کراچی میں علاج کرنے کا موقع ملا، اور اس میں انہوں نے بڑی تندہی سے باب قوم کی
تیمارداری کی اور ان کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی. انہوں نے اسی سلسلے میں ایک اور کتاب بھی تحریر کی تھی جس کا ٹائٹل ہے، جو انگریزی زبان میں ہے، اور اس کا ٹائٹل ہے لاسٹ ڈیز آف قائد اعظم محمد جناح، جو شائع ہو چکی ہے ابھی تک. 1 اپریل 1960 کو مرکزی حکومت نے مرکزی ادارہ اسلامی برائے تحقیق کے لیے گورنروں کی تقرر کر دیا. یہ بھی ایک شخصی اپائنٹمنٹ تھا اور اپنی مرضی سے صدر صاحب نے یہ مقرر کیا تھا. مصر عرب دنیا کا سب سے کثیر الآباد اور آبادی کا ملک ہے اور اہم ترین ملک ہے، اور پورے عالم عرب پر مصری فلموں اور مصری ڈراموں اور مصری اخبارات کا بہت بڑا اثر ہے. اس لیے پاکستان کے اور مصر کے تعلقات بہت عمدہ ہونے چاہیے تھے. اسی سلسلے میں 2 اپریل 1960 کو مصر کے صدر جناب جنرل عبد الناصر نے تنازع کشمیر کے حل کرنے کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کی پیشکش کی، لیکن حسب معمول بھارت نے انکار کر دیا، اور اس کے اوپر صدر جمال عبد الناصر کو بہت افسوس ہوا کہ بھارت کیوں نہیں مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھتا اور تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے ہمیشہ کے لیے. 2 اپریل 1960 کو تربلا ڈیم کے تعمیراتی ڈیزائن اور مشاورتی خدمات کے لیے ایک امریکی فرم سے معاہدہ ہوا. تربلا ڈیم پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم ہے اور پاکستان کی بہت بڑی علاقے کو بجلی اور پانی فراہم کرتا ہے. 7 اپریل 1960 کو پاکستان کے محکمہ ڈاک نے 2 ٹکٹوں کا ایک سیٹ جاری کیا جو عالمی سال مہاجرین یعنی ریفیوجیز انٹرنیشنل ایئر کے سلسلے میں نکالے گئے تھے. 9 اپریل 1960 کو پاکستان کے مشہور صنعت کار خاندان اعظم جی کی حمایت سے اردو اور بنگلہ زبان کی بہترین کتابوں پر اور تصانیف کے لیے پاکستانی مصنفین کو ہر سال 20,000 روپے کے انعامات دیے جانے کا اعلان کیا گیا. یہ اعظم جی انعامات تقسیم ہوتے رہے بہت زمانے تک، اور یہ بڑی اچھی کوشش تھی. اللہ تعالیٰ ان کو، جو اعظم جی کے اس وقت تھے خاندان کے سربراہ، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے. یہ بڑا اچھا تھا مصنفین کی بہتری کے لیے، مصنفین کی ان کو انکریج کرنے کے لیے. اور ہر سال یہ پھر انعامات اردو اور بنگلہ میں شاعری پہ اور نثر میں اور تاریخ میں اور اچھی کتابوں میں اور انگریزی زبان کی بہترین کتاب پہ بھی دیے جاتے تھے. 10 اپریل 1960 کو مصر کے صدر جمال عبد الناصر پاکستان کے دورے پر کراچی پہنچ گئے. یہ بڑا اہم دورہ تھا. صدر جمال عبد الناصر بڑی جائگنٹک اور بڑی ٹاورنگ شخصیت تھے ایجپٹ کی اور مصر کی اور عالم عرب کی، اور ان کا تمام عرب ملکوں پہ اور خصوصاً شمالی افریقہ اور شمالی افریقن عرب ملکوں پہ اور سیریا پہ اور عراق پہ اور اردن پہ بہت اثر تھا ان کا. 12 اپریل 1960 کو مملکت پاکستان نے جمال عبد الناصر کی عزت افزائی کے لیے اور ان کی محبت میں اور ان کی پاکستان کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے، تو پاکستان نے ان کو پاکستان کا سب سے شہری آزاد نشان پاکستان پیش کیا تھا. 12 اپریل کو ہی بندرگاہ کا نظم و نسق سنبھالنے کے لیے آرڈیننس جاری کیا گیا. یہ فوجی حکومت مستقل آرڈیننس ایشو کرتی تھی، کرایا کچھ نہیں انہوں نے ویسے. 15 اپریل 1960 کو پاکستان اور متحدہ عرب جمہوریہ یعنی یونائیٹڈ عرب ایمریٹس کے درمیان تجارتی معاہدے پر دستخط ہو گئے. 25 اپریل 1960 کو وزارت خارجہ کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے واپس لے لیا گیا. پہلے جو 25 اپریل 1960 سے پہلے وزارت خارجہ یعنی فارن منسٹری پاکستان کی تھی، وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا حصہ تھی، لیکن اس کے بعد سے اس کو الگ ایک نئی وزارت بنا دی گئی. 27 اپریل 1960 کو جنرل ایوب خان دولت مشترکہ کانفرنس کی شرکت کے لیے وہ لندن روانہ ہوئے. جناب صدر 15 دن کے سرکاری دورے پر وفاقی دارالحکومت سے غائب رہے اور حکومت پاکستان کے خرچے پہ پورے یورپ کی سیر کرتے رہے، اور وفاقی دارالحکومت پاکستان کے حکمران سے محروم رہا. اسی طریقے سے تاجروں کے لیے ٹریڈ یونین کو تسلیم کرنا ضروری قرار دیا
اس کا ایک آرڈیننس جاری کر دیا گیا تھا 20 اپریل کو. یہ جو واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں یہ اپریل 1960 کے ہیں. اور اس سے اس کو آپ میری دعا ہے اور میری گزارش ہے، میری درخواست ہے کہ جو لوگ ان کو سنیں وہ اپنی اس پیغام کو، اس پروگرام کو، اس ایپیسوڈ کو لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پاکستان کی شاندار ماضی کتنا شاندار رہا ہے اور پاکستان کتنا عظیم ملک ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے. پاکستان پائندہ باد.